کوششیں ناتمام، فرقت آفتاب میں کھاتی ہے پیچ و تاب صبح، چشم شفق ہے خوں فشاں اختر شام کے لیے، رہتی ہے قیس روز کو لیلہ شام کی ہوس، اختر صبح مضطرب تاب دوام کے لیے، کہتا تھا قطب آسماں قافلہ نجوم سے، ہم رہو میں ترس گیا لطف خرام کے لیے، صوتوں کو ندیوں کا شوق، بحر کا ندیوں کو عشق، موج بحر کو تپش ماہ تمام کے لیے، حسن ازل کے پردے لال و گل میں ہے نہاں، کہتے ہیں بے قرار ہے جلوہ عام کے لیے، راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ تشریح: کوشش ناتمام یعنی نامکمل کوشش، unsuccessful effort۔ فرقت آفتاب میں کھاتی ہے پیچ و تاب صبح، چشم شفق ہے خوں فشاں اختر شام کے لیے۔ الفاظ کے معنی: فرقت آفتاب یعنی سورج کی جدائی، پیچ و تاب کھانا بے چین ہونا، چشم شفق آسمان کی سرخی کی آنکھ، چشم کہتے ہیں آنکھ کو اور شفق آسمان کی سرخی، مراد یعنی خود شفق ہے۔ خونفشاں خون بکھیرنے والی، اختر شام شام کا ستارہ۔ شعر کا مطلب ہے کہ اس نظم میں اقبال کہتے ہیں کہ سحر آفتاب کی جدائی میں بے چین و مضطرب رہتی ہے اور چشم شفق ستارہ شام کے فراق میں خون کے آنسو بہاتی ہے۔ The dawn is vexed by separation from the sun. The twilight's eye is raining blood for the evening star. رہتی ہے قیس روز کو لیلہ شام کی ہوس، اختر صبح مضطرب تاب دوام کے لیے۔ الفاظ کے معنی ہے: قیس روز یعنی دن کا مجنوں، لیلہ شام شام کی لیلا، تاب دوام ہمیشہ کی چمک۔ شعر کا مطلب ہے کہ اگر دن کے وقت کو مجنوں اور شام کو لیلا تصور کر لیا جائے تو یہ مجنوں اپنی لیلا کو پانے کا خواہاں رہتا، جبکہ ستارہ جو تھوڑی دیر کے لیے چمکتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے اور چمکنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ The day's Qais has the pinning for the night's Layla. The morning star is restless for perpetual radiance. کہتا تھا قطب آسماں قافلہ نجوم سے، ہم رہو میں ترس گیا لطف خرام کے لیے۔ الفاظ کے معنی ہے: قطب آسمان، آسمان کا قطب نامی ستارہ جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، ہم رہو ساتھی، لطف خرام ٹہلنے یعنی چلنے کا مزہ۔ شعر کا مطلب ہے: قطب ستارہ آسمان پر ایک ہی مقام پر چمکتا رہتا ہے، زبان حال سے دوسرے ستاروں سے کہتا ہے کہ میں تو کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں اور چلنے کا لطف حاصل کرنے کے لیے بری طرح سے ترس رہا ہوں۔ The sky's polar star was saying to the stars caravan, Companions, I am tantalized by the pleasure of walking. صوتوں کو ندیوں کا شوق، بحر کا ندیوں کو عشق، موجے بحر کو تپش ماہ تمام کے لیے۔ الفاظ کے معنی ہے: صوتوں یعنی صوت کی جمع ہے، پانی کے چشمے، موجے بحر سمندر کی لہریں، تپش تڑپ، ماہ تمام پورا چاند جس سے سمندر میں اونچی لہریں اٹھتی ہیں۔ شعر کا مطلب ہے: چشمے ندیوں تک پہنچنے اور ندیاں سمندر میں شامل ہونے کے عشق میں مبتلا رہتی ہیں، جبکہ سمندر کی موجیں 14ویں رات کے چاند کی منتظر رہتی ہیں۔ Springs desire rivers, rivers love the ocean. The ocean wave is in love with the full moon. حسن ازل کے پردے لال و گل میں ہے نہاں، کہتے ہیں بے قرار ہے جلوہ عام کے لیے۔ الفاظ کے معنی ہے:
حسن ازل مراد قدرت کی خوبصورتی، جمال، لالا و گل مراد پھول پودے وغیرہ، جلوہ عام مراد کھلا دیدار۔ شعر کا مطلب ہے حسن ازل جو لالا و گل اور دوسرے مظاہر فطرت میں پوشیدہ ہیں، سنا ہے کہ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے مضطرب ہیں۔ The eternal beauty which is veiled in tulips and roses is considered to be restless for general manifestations. راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش نا تمام سے۔ الفاظ کے معنی ہیں راز حیات یعنی زندگی کی حقیقت، خضر حضرت خضر علیہ السلام، خجستہ گام مبارک قدموں والا۔ شعر کا مطلب ہے اس صورت میں اگر کوئی رازہائے زندگی یعنی مسٹریز آف لائف سے آشنا ہونا چاہے تو حضرت خضر سے رجوع کرے، وہ یہی جواب دیں گے کہ زندگی کا راز تلاش و جستجو اور حرکت و عشق میں مضمر ہے۔ Ask Khizr of blessed steps for the secret of life. Everything is alive with unachieved effort.